پچھلے چند جمعوں کے اندر ہم کچھ موضوع بیان کر چکے ہیں حدیث کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 5 چیزوں سے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ اس میں نہ پڑ جانا، یہ 5 چیزیں تم میں نہ ظاہر ہو جائیں۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اس میں سے یہ تھا، فرمایا میرے صحابہ، اللہ سے یہ پناہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلانیہ فحاشی اور ریانی شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو تم میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑے گی، یا ان جیسی اور بیماریاں تم میں آ جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنے لگ جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ کی طرف سے قحط سالی، رزق کی تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہونے لگ شروع ہو جاؤ گے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر تم زکوٰۃ دینا چھوڑ دو تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا کہ آسمان سے بارشیں بند ہو جائیں گی۔ اور ہم نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں، بارشیں بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن موسموں میں بارش ہونا چاہیے ان موسموں میں بارش نہ ہو، جن موسموں میں بارش نہیں ہونی چاہیے ان موسموں میں بارش شروع ہو جائے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فصلیں پکی ہوئی ہوں اور پھر بارشیں شروع ہو جائیں، برف باریاں شروع ہو جائیں، آندھیاں شروع ہو جائیں، گویا ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہوتا ہی ہے، عذاب کی کیفیت۔ اور نمبر 4، چونکہ یہ 5 چیزوں سے پناہ مانگی ہے، 2 چیزیں رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اسے اپنے عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کبھی توڑنا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب تم نے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تو الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تم پہ ایسا دشمن تم پہ مسلط کر دے گا جو غیر میں سے ہوگا، تمہارا اپنا نہیں ہوگا، باہر سے آیا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے عہد ہے کیا؟ اب اللہ کے ساتھ ہم نے کیا عہد کیا ہے؟ کون سا عہد ہے جس کو پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ مفسرین نے فرمایا ایک وعدہ وہ ہے جو سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، فرمایا جب ہم نے لیا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب تیرے رب نے لیا وعدہ بنی آدم سے، آدم کے بیٹوں سے وعدہ لیا،
اس کی اولاد سے وعدہ لیا. اور مفسرین فرماتے ہیں ایک وادی تھی، وادی نعمان. اس وادی کے اندر آدم علیہ السلام کی ساری ذریت اللہ کریم نے ان کی پشت میں سے نکالی چیونٹیوں کی صورت میں. ساری اولاد جمع ہو گئی اور اللہ کریم نے وعدہ لیا وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ کریم نے فرمایا تم گواہ بن جانا، اپنی جانوں کو گواہ بنا لینا. یہ وعدہ ہے. کیا وعدہ؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق اور مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری انسان آنے والا ہے، اس وقت تک ساری انسانیت کی روحیں وہاں پہ جمع تھی. اللہ نے ساروں کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا، کوئی رہ نہیں گیا. اللہ نے کہا قالوا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں میرے پروردگارا، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہماری بگڑیوں کو بنانے والا ہے، ہمیں رزق دینے والا ہے، ہمیں ہر ایک نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ شاہدنا، یہ بھی کہا کیوں نہیں اللہ تمہارا رب ہے، ہم گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں اس بات پہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے وہاں پہ گواہی بھی دی، اللہ ہم گواہ ہیں. اللہ کریم نے فرمائی پھر ایسا نہ ہو ان تقولوا یوم القیامہ، دنیا میں رہنے کے بعد، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بعد، کل قیامت والے دن تم جاؤ نا اپنے پروردگار کے سامنے جاؤ اور اللہ کہ میں نے تمہیں دنیا میں یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے قرآن بھیجا تھا، نبی بھیجے تھے، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام آئے اور اس وعدے کی یاد دلانے کے لیے آئے تھے. کتنا وعدے کو یاد کیا تم نے؟ کہیں ایسا نہ ہو تم اس وقت کو انا کننا عن ھذا غافلون، عن ھذا غافلین، ہم اس وعدے سے بالکل غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. اللہ نے کہا شاہدنا، تم گواہی بھی دی تم نے اور پھر بھول گئے ہو. تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا کون ہے. ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو، خوری اللہ تے ہستی سنتا ہی نہیں نجی. اور بادشاہ ہم پرا دربار میں گئے، فلاں جگہ پہ گئے، میری دعا قبول ہوئی، اللہ تے ہستی گناہ گاراں دی سنتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کیا تھا کہ خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، تمہاری بگڑیوں کو بنانے والا میں ہوں، تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا میں ہوں، تمہیں نفع نقصان دینے والا میں ہوں. نماز کے اندر بھی ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھے چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے. اب یہ رب کیا ہے جس کا اقرار کر کے ہم آئے ہیں؟ یہ وعدہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کیونکہ قرآن کے قریب آئے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں. قرآن
قرآن سارا بھرا ہے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے۔ قرآن پہلا نازل ہوا، ابتدائی قرآن نازل ہوا تو آیات اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے میرے پیغمبر۔ جب نبی پہ پہلی وحی نازل ہوئی فرمایا اقرأ، پڑھیے میرے پیغمبر، جبرائیل امین نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غار کے اندر تھا کہ جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا سینے سے لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میں اتنا دبایا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ میری جان نکل جائے گی۔ جب سینہ سینے سے ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کی زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جاری ہوئی تو پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام پہ پڑھ۔ نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوتی ہیں اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اور اللہ نے قرآن میں گلا کیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تمہیں اپنے رب کریم سے بیگانہ کر دیا۔ یہاں پہ صرف ذکر ہے رب۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، جو سب کی سب ضرورتوں کو پورا کرے اسے رب کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ ویسے تو مانا ہے پالنے والا، پالنے والے تو والدین بھی ہوتے ہیں، وہ رب تو نہیں بنتے۔ رب وہ ہے جو ساری ضرورتوں کو پورا کرے، ہر مرحلے میں انسان کی ہر حالت میں ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ فرماتی ہیں وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی رب اللہ ہے، وہاں پہ بھی تمہیں رزق دے رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے روتا ہوا آتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے، سارے مبارکباد دے رہے ہیں لیکن بچہ رو رہا، والدین خوش ہیں، بچہ رو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ماں کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کو پتہ ہے، نہ ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں بچہ کیوں رو رہا ہے، ایک یہ ہے کہ بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اندر والا جہان چھوٹ گیا، یہ سمجھتا تھا یہی سی جہان میں نے رہنا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، اب اگلا جہان آ گیا ہے، دنیا
والا جہان آ گیا ہے، اندر والا جہان چھوٹ گیا، اب یہ رو رہا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے رو رہا ہے کہ جو خوراک کی نالی ماں کے پیٹ کے اندر ناف سے لگی ہوئی تھی، گندے خون کے ذریعے اسے خوراک دی جا رہی، وہ ٹوٹ گئی، اندر والا جہان چھوٹ گیا، تب یہ بچہ رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بندے، اگر اندر والا جہان ٹوٹ گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اندر والا جہان چھوٹا جہان تھا، میں دنیا والا جہان بڑا جہان دینے لگا ہوں۔ اگر خوراک کی ایک نالی ٹوٹ گئی ہے، ایک رزق کا راستہ بند ہو گیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کی چھاتی کے ساتھ تیرے لیے رزق کے دو راستے کھول دینا رب کا کام ہے۔ بچہ روتا ہے، پھر ماں دودھ دیتی ہے تو چپ ہو جائے، خاموش، خوش ہو رہا ہے، پی رہا ہے، 2-2.5 سال کے بعد پھر ایک آزمائش شروع ہے، پھر ماں چاہتی ہے کہ بچہ کھانا کھائے، اور دودھ چھڑانے کی مدت پوری ہو رہی ہے، دودھ پلانے کی مدت پوری ہو رہی ہے، چھڑانا چاہتی ہیں، اب کیا کریں؟ ایک آزمائش ہوتی ہے اس وقت، بچہ پھر روتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 2 راستے بند ہو گئے ہیں تو تیرے لیے 4 راستے اور کھول دیتا ہوں۔ گوشت، پھل، سبزیاں، یہ سارے راستے، فرمایا ایسے اعمال کر کے جانا دنیا سے، یہ 4 راستے رزق کے تمہارے بند ہو جائیں، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے اللہ نے۔ تو رب اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ بھول جانا۔ بنی اسرائیل والوں سے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے توڑ ڈالا اللہ کے وعدوں کو، اللہ کو خالق چھوڑ دیا، مالک بنانا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، اللہ کی عبادتیں ریاستیں چھوڑ دینا، ینقضون، اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس حکم کو بھی توڑ دیا بنی اسرائیل والوں نے کہ اللہ نے جن کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا تھا، رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا تھا، سلمن قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں جائے گا وہ جو رشتہ قطع کرنے والا ہے، رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرنے والے، اولئک هم الخاسرون، یہ جو کرنے والے ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے کہا وعدہ نہ توڑنا، اللہ کون سا وعدہ نہ توڑنا، کون سا وعدہ لیا؟ اللہ کریم نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل والوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ایک وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں گے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، فرمایا
قرب داروں کے ساتھ بھی احسان کریں گے، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کریں گے، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کریں گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بہترین بات کریں گے، اخلاق والی بات کریں گے، ادب والی بات کریں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ یہ بنی اسرائیل والوں سے وعدہ لیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، فرمایا تم نے ان وعدوں کو توڑ ڈالا، ان وعدوں سے منہ موڑ لیا، مگر تھوڑے تم میں سے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اعراض کرنے والے تھے اللہ کے عہد کے ساتھ، اللہ کے عہد سے منہ موڑنے والے تھے۔ اب یہ تھا اللہ سے وعدہ، اور پھر ہر بندہ، ہر مسلمان کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہر بندہ گواہی دیتا ہے، یہ ہر بندہ اقرار کرتا ہے۔ کبھی سمجھا نہیں ہے ہم نے اللہ سے کیا اقرار کیا، کیا قول کیا، اور رسول کے ساتھ عہد اور پیمان کیا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو جس نے توڑ دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے اس پر، ایسا دشمن اللہ اس پہ مسلط کر دیتا ہے کہ جو اس کی قوم قبیلے سے نہیں ہوتا۔ آج ہماری قوم پہ مجموعی عذاب ہے کہ یہود و نصارہ ہم پہ چڑھ دوڑے ہیں، مسلمان پس رہا ہے، مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ ہم نے توڑ۔ اب رسول کے ساتھ ہمارا کیا وعدہ ہے؟ رسول سے، کیونکہ بات مختصر کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے۔ اللہ کے رسول سے عہد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو ہی شروع ہوتا ہے بدعات اور رسومات، خرافات، اس کی بھرمار ہوتی ہے۔ عشق کی شکل کے اندر، محبت کی صورت کے اندر سنتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اب ربیع الاول کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو روزہ رکھا، سوموار والے دن اپنی ولادت کا، کس دن میں پیدا ہوا، اور ہم نے تاریخ کو اپنا لیا، اور 12 ربیع الاول جی، 8 ربیع الاول جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ تاریخ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے اس کے عشق کے اور محبت کے نام پہ چاول کھائے، شیرینیاں کھائیں۔ 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام پریشان ہیں کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں رسول پیدا بھی ہوئے اور دنیا سے وفات پائی، تو 12 ربیع الاول کا دن تھا، تاریخ 12 ربیع الاول۔ اب اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اب یہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ کا بہت بڑا احسان ہے امت محمدی پر،
مومن مسلمانوں پر احسان ہوا کہ اذ بعث فیہم رسولا، عظمت والا، شان والا، مرتبے والا رسول اللہ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں آئے عظمتیں اور شان والا پیغمبر تھا۔ یہ پیغمبر عظمت والا تھا جس کی وجہ سے کتنی خیر اس امت کو ملی۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ عظمت والا رسول دنیا میں آیا۔ اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی آیات ان پہ پڑھ کے سنانے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا اندر شرک و بدعات سے، رسومات سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے۔ جب دل کے اندر بغض ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، قرآن کی دولت دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہے، حکمت یعنی اپنی سنتوں کی تعلیم دیتے رہے۔ ایسا وقت بھی آیا، ایران کا جو ہے ایران کا علاقہ ہے، ایک صحابی رسول دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور وفد کی سفیر کی صورت میں گئے، کھانا کھاتے ہوئے نوالا دسترخوان پہ گر گیا۔ اللہ اکبر، غلام پیچھے کھڑا تھا، کہا حضرت نہ اٹھانا۔ کیوں جی؟ صحابی رسول نے اٹھایا، جھاڑا اور منہ میں ڈالنے لگے۔ غلام نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو یہود و نصارہ ہے پہلے ہی کہتی ہیں کہ یہ مسلمان بڑے بھوکے ہیں، اب یہ کریں گے تو وہ ہم پر دان کریں گے۔ صحابی رسول نے تڑپ کے فرمایا آج تو نے کہہ دیا، اللہ کی قسم ہے آئندہ نہ کہنا۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کے لیے، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنتوں کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تھی تعلیم۔ نبی آئے قرآن سکھلانے کے لیے، قرآن کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کے لیے، قرآن کے ذریعے لوگوں کی تزکیہ کرنے کے لیے۔ آج قرآن سے منہ موڑا، آج ہم ذلیل اور خوار ہیں۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اپنائے رکھا دنیا میں کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے، باقی انشاءاللہ یہ حدیث کو مکمل اگلے جمعے میں کریں گے، سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔